اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ ایک دن ایک اعرابی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور دعویٰ کیا کہ میں نے 70 درہم میں آپ کے پاس اونٹ فروخت کیا تھا اور اب مجھے اس کی رقم چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں 70 درہم دے چکا ہوں۔ باروایت دیگر ایک اعرابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، اس کے ساتھ اس کی ایک اونٹنی بھی تھی۔ اعرابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اونٹنی خریدیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اعرابی تو اپنی اونٹنی کتنے میں فروخت کرے گا؟ اعرابی نے کہا 22 درہم میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیری اونٹنی کی قیمت اس سے زیادہ ہے۔ آخرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹنی کی لگی ہوئی قیمت کو زیادہ کیا، یہاں تک کہ اعرابی سے 400 درہم میں اونٹنی خریدی اور درہم اعرابی کے دامن میں ڈالے۔ اچانک اعرابی نے ہاتھ مارا اور اونٹنی کی مہار کو پکڑا اور کہا اونٹنی بھی میری ہے اور درہم بھی میرے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی ثبوت ہے تو پیش کریں۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آؤ یہ بزرگ میرے اور تیرے درمیان فیصلہ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام ماجرا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا معاملہ واضح ہے، کیونکہ اعرابی نے ثبوت طلب کیا ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ثبوت پیش کرنا ضروری ہے۔ اتنے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نمودار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اعرابی تو راضی ہے کہ یہ جو شخص ہماری طرف آ رہا ہے ہمارے درمیان فیصلہ کرے؟ اعرابی نے عرض کی ہاں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نزدیک آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، میرے اور اس اعرابی کے درمیان فیصلہ کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بات کہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اونٹنی میری ہے اور درہم اعرابی کے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے اعرابی تو اپنی بات بیان کر۔ اعرابی نے کہا اونٹنی اور درہم دونوں میرے ہیں۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی چیز کا دعویٰ کرتے ہیں تو ثبوت پیش کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا معاملہ واضح ہے، اس لیے کہ اعرابی ثبوت مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ اپنے حقوق کو پورا لوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تیرا فیصلہ اس مرد سے کرواؤں گا جو حکم پروردگار سے ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو وہ اعرابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جھگڑا کر رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو الحسن، میرے اور اس اعرابی کے درمیان فیصلہ کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے اعرابی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کیا دعویٰ کرتا ہے؟ کہا میں اونٹنی کی قیمت کا مطالبہ کرتا ہوں جو ان کے ہاں بیچ چکا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا میں اونٹنی کی تمام قیمت ادا کر چکا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے اعرابی، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا ہے کہ اونٹنی کی قیمت ادا کر چکے ہیں؟ اعرابی نے کہا مجھے کوئی چیز بھی نہیں دی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تلوار کو نیام سے نکالا اور ایک ہی ضرب سے اعرابی کا سر اڑا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی ایسا کیوں کیا؟
عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے اوامر و نواہی اور جنت و دوزخ، ثواب و عذاب اور وحی خداوندی کی تصدیق کرتا ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اونٹنی عرابی کی قیمت کی تصدیق نہ کرے؟ میں نے عرابی کو اس لیے قتل کیا ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کی ہے، اور اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹنی کی قیمت نہیں دی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو نے سچ کہا ہے اور تو نے سچا فیصلہ کیا ہے، لیکن دوسرے کے ساتھ اس طرح نہ کرنا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف رخ کیا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ کا حکم اس طرح تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فیصلہ کریں۔